السلام علیکم معزز خواتین حضرات. میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے بڑی ایک ڈفرینٹ ویڈیو ہے. جیسا کہ آج آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پالیٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت گرمی مچی ہوئی، گہما گہمی مچی ہوئی ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ آمنے سامنے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ آج کا جو فیصلہ آیا وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ آ گیا، جس کے اوپر سب نے بڑی خوشیاں منائیں اور بڑے سب خوش بھی ہیں کہ چلیں کوئی تو ایسا موڑ آیا جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ درست فیصلہ کیا آئین کے مطابق. جو آئین ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ آئین ہے کیا اور کتنے لوگ آئین کے بارے میں جانتے ہیں. دوسری چیز کہ جو خان صاحب ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، نہ میں ان کو ڈس لائک کرتا ہوں. ہی از ریئلی سچ اے ویری نائس پرسن. لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کیا وہ یہ چیز نہیں جانتے تھے کہ علیم خان صاحب کیا ہیں، جہانگیر ترین صاحب کیا ہیں. جب انہوں نے گورنمنٹ بنانی تھی اور پی ایم بننا تھا تو انہوں نے ان دو لوگوں کو بے تحاشا استعمال کیا. سب جانتے ہیں کہ پنجاب کے ان کے دھرنوں میں، جلسوں میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں اسلام آباد تک کس نے پیسہ لگایا، پہلی چیز. دوسری چیز کہ جب یہ گورنمنٹ میں آ گئے، پاور میں آ گئے، انہوں نے اسد عمر کو وزیر خزانہ لگایا، وزارت دی وزارت خزانہ کی. ان کو انہوں نے کیوں ہٹایا؟ اب سب سے بڑی مین چیز جو یہ بہت اچھے طریقے سے خان صاحب جانتے تھے کہ جب انہوں نے شوکت خانم بنانا تھا تو یہ سڑکوں پہ نکلے. سڑکوں پہ نکلنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے اپیل کی اس کو بنانے کے لیے، اور عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. انہوں نے شوکت خانم کو تکمیل کیا. تو کیا ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ جب یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، ہم کہیں سے قرضے نہیں لیں گے، ہمارا پاسپورٹ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، تو کیا یہ عوام سے آ کے نہیں کہہ سکتے تھے؟ ابھی بھی ہمارے ملک میں ایسے محب وطن پاکستانی ہیں کہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے محب وطن ہیں کہ اگر خان صاحب پوری قوم کو کہتے ہیں کہ ہم اس حالات میں ہیں کہ خزانے میں کوئی پیسہ نہیں ہے تو آپ لوگ ہمیں سب کچھ دیں تاکہ ہم ملک کا قرضہ اتاریں اور ہمیں کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے اور ہم ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں. خان صاحب ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن خان صاحب تو چلے کسی دوسرے ٹریک پہ گئے. خان صاحب نے بے تحاشا جو ہے وہ ٹیکسز کی بیمار کر دی. اتنے ٹیکس کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، کہ ایک عام آدمی پریشان ہی ہو کے رہ کے اگر وہ کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے اس پہ پروف دے کہ اس کے پاس کہاں سے آیا. اب ایک نیا بندہ جو ٹیکس سسٹم کے اندر آنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جب پہلے ہی ڈرا دیں گے، اس کے اندر خوف و ہراس پیدا کر دیں گے، اس کو اپنے پکڑ دھکڑ کی ڈر و خوف مچ جائے گا، تو وہ کس طرح ٹیکس کے اندر آئے گا؟ میری سوچ کے مطابق تو کبھی بھی نہیں آئے گا. اب جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی انالیسس کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خان صاحب بذات خود ٹھیک ہیں، لیکن جو انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی وہ ٹیم غلط تھی. ٹھیک ہے، جب وہ پاور میں آئے تو ان کو کم سے کم 5 سال تک علیم خان صاحب کے ساتھ، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے تھا. کیونکہ وہ اس سیاست کے اتراؤ چڑھاؤ آگے پیچھے سب جانتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں اگر ان کے اندر بھی غلطیاں تھیں یا خامیاں تھیں جہانگیر ترین صاحب میں، علیم خان صاحب میں، تو ان کو ٹیبل ٹاک بٹھا کے ایک بات، دو ٹوک لفظی بات کرتے کہ دیکھو بھائی جو کچھ تم لوگ کرتے رہے اب ایسا نہیں چلے گا. ہاں یہ طریقہ کار ہے، ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے اور میرا ساتھ دو. آپ خود دیکھتے، آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جب آپ لوگوں کو آ کے ریئلٹی بتاتے، حقیقت بتاتے، آپ نے لوگوں کو کہا جی کہ بل نہ جمع کراؤ، آپ نے لوگوں کو کہا جی ایسے مت کرو ویسے مت کرو، ایک افراتفری سڑکوں پہ نکل آؤ، سارا کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا. اسی طرح میں اب اپنی عوام سے بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری کتنے کروڑوں کی آبادی ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں سے اگر آپ مرد، بچے اور جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، ووٹ کی جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے، تو وہ کل ملا کے میرے کہا کہ چلیں آپ ٹوٹل آپ 11 کروڑ لگا لیں. ٹھیک ہے، 11 کروڑ عوام میں سے آپ 2 ملین بندے یا 1.5 ملین یا آپ 2.5 ملین 30 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ تحریک کامیاب کر لی اور لوگوں کو سڑکوں پہ لے. ان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ لوگوں کو تو اتنی فرصت نہیں ہے. آپ کو صرف 4 چیزیں مینیج کرنی تھیں. پہلی چیز، آپ عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے یا حکومت کیا کر رہی ہے. عوام کو سستا پیٹرول چاہیے، عوام کو سستی بجلی چاہیے، عوام کو سستی گیس چاہیے، عوام کو سستی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء چاہیے. یہ 4 چیزیں عوام کی پوری ہونی ہیں. عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی کون کہاں سے کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ اب جس طرح آپ نے کہا جی میں نے ہیلتھ کارڈ بنایا، آپ ہیلتھ کارڈ کی پوزیشن دیکھ لیں، برتھ دیکھ لیں ہے کتنی، اس میں ہو کیا رہا ہے. اس کے اندر بھی کرائٹیریاز آپ نے رکھ دے جرنل کے. پرائیویٹ تو بندہ ویسے بھی نہیں جا سکتا، تو بہتر نہیں کہ وہی بندہ سرکاری ہسپتال میں چلا جائے. ہیلتھ کارڈ کا مطلب تو یہی ہو گیا نا، لائک ہے سرکاری ہاسپٹل.
دیکھیں ہر چیز کو نا خان صاحب سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تجزیہ کرنا، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی ریئلٹی کیا ہے آن گراؤنڈ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھی. جب آپ کو یقین ہی نہیں تھا کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں گے. اب جب آپ نے گورنمنٹ بنا لی تو آپ نے ان 2 میجر بندوں کو جنہوں نے آپ کی بے انتہا اپنی مال، اپنی جان، ہر چیز سے آپ کے ساتھ وہ چلے، اور آپ نے ان دونوں کے کھڈے لائن لگا دیا. اگر وہ اتنے برے تھے، اتنے غلط تھے علیم خان اور جہانگیر ترین، تو کیا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا جب آپ ان کے ساتھ ان کے پیسوں سے آپ جب جلسے کر رہے تھے، دھرنے کر رہے تھے، کہ علیم خان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا یا جہانگیر ترین کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ عوام کو تو گمراہ کر دیا گیا نا. جب عوام کو گمراہ کر دیا گیا تو عوام نے تو آپ کی 2 چیزوں پہ آپ کو لبیک کی. ایک ریاست مدینہ، دوسرا جو آپ نے ان سے وعدے کیے، بجلی سستی، پٹرول سستا، ہر چیز سستی، اس میں سے آپ ایک بھی چیز نہیں کر پائے. اب آپ اٹھا کے، یہ تو سب کو پتا تھا کہ پچھلی حکومت جو کچھ کر کے گئی ہے اس کے بعد آگے کیا ہوگا. کیا آپ اس چیز کی تیاری کر کے پی ایم نہیں بنے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ عوام سے اپیل کرتے، عوام سے کہتے، عوام آپ کا ساتھ دیتی. میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہت بہتر حکمران لائے. میں نہ نواز لیگ کے خلاف ہوں، نہ پی 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 کے خلاف ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر ہر وہ چیز ہم نے اپنے مسلط کر لی جو ہمارے دین اور اسلام میں ہے ہی نہیں، نہ ہمارے قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. قرآن کا قانون جب تک اس اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ نافذ نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ہم ایز اٹ از اسی طرح رلتے رہیں گے. آج نواز لیگ، کل پی پی پی، پرسوں مولانا صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اس کے بعد پی ٹی آئی، عمران خان کی پارٹی، اب کوئی اور چوتھی پانچویں پارٹی آ جائے گی. اسی طرح ہم جو ہے وہ سارے چلتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ ایک ایک کر کے ہم سارے جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملیں گے، اور ادھر جا کے ہم شرمندہ ہی ہوں گے اپنے نبی شہنشاہ کے آگے کہ ہمیں جس تعلیم اور جس چیز کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے تھا ہم اس کے اوپر چلے نہیں. کتے، بلوں، جانوروں، خسروں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم شکلیں ملا دیتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ جانوروں سے کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر بے تحاشا الزام تراشی کریں. حضور کا امتی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم صرف اپنی سیٹوں کے خاطر جو ہے ایک دوسرے پہ اتنے گندے غلیظ الزامات لگا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس گندی سیاست سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی دولت کو اجاگر کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے اوپر اپنی خاص برکت اس بابرکت مہینے کے اندر نزول فرمائے، کیونکہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اور ہم اسے کن چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آمین ثم آمین.